بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حجاب مسلمان عورت کے لیے ایک ایسا فریضہ ہے جو وہ احکام الہی کے تحت ادا کرتی ہے، مگر آج اسے مسئلہ بنا کر اچھالا جا رہا ہے۔ موجودہ دور میں اسلام مخالف قوتوں نے امت مسلمہ پر تہذیبی یلغار کرتے ہوئے اسلامی شعار کو ہدف بنایا ہوا ہے۔ ہر جگہ پر شعار کو جو اسلامی تہذیب و ثقافت کی علامات ہیں کو انتہا پسندی، قدامت پرستی اور دہشت گردی سے جوڑا جا رہا ہے۔ حجاب امت مسلمہ کا وہ شعار، مسلم خواتین کا وہ فخر و امتیاز جو اسلامی معاشرے کو پاکیزگی عطا کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اسلام مخالف قوتوں کا سال ہر سال کی سازشوں کے نتیجے میں آج یہ شعار بھرپور حملوں کی زد میں ہے۔ مسلم دنیا کو پاکیزگی سے ہٹا کر بے حیائی کی دلدل میں دھکیلنا اور عورت کو ترقی کے نام پر بے حجاب کرنا شیطانی قوتوں کا ہمیشہ سے ہدف رہا ہے۔ شیطان کی سب سے پہلی چال جو اس نے انسان کو فطرت کی سیدھی راہ سے ہٹانے کے لیے چلی تھی کہ اس کے جذبہ شرم و حیا پر ضرب لگائے۔ شیطان کے شاگردوں کی یہ روش آج تک قائم ہے۔ ان کے ہاں ترقی کا کوئی کام اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک عورت بے حجاب نہ ہو جائے۔ حیا کو دقیانوسیت قرار دیا جاتا ہے، پردے کو ترقی کی راہ میں رکاوٹ قرار دیا جاتا ہے اور طرح طرح سے برقع اور چادر کے مذاق اڑائے جاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ پردہ و حجاب عورت کو تقدس ہی نہیں تحفظ بھی عطا کرتا ہے۔ یہ شیاطین اور اس کے حواریوں کی غلیظ نگاہوں سے بچنے کے لیے ایک محفوظ قلعہ ہے۔ برقع اور چادر معاشرے سے بے حیائی کی جڑ کاٹ دیتے ہیں۔ جب عورت پردہ اتار پھینکتی ہے تو اس کی مثال اس سپاہی کی سی ہے جو اپنی زرہ اتار پھینکتا ہے اور دشمن کا ترنولہ بن جاتا ہے۔ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایمان کے بعد خوبصورت ترین تحفہ پردہ عطا ہوا ہے جو اس کی عزت و ناموس کی حفاظت کے لیے ڈال کی حیثیت رکھتا ہے۔ پردہ عورت کو ظاہری نمود و نمائش اور غیر ضروری اخراجات سے روکتا ہے اور سادگی سکھاتا ہے۔ پردہ عورت کی زینت ہے، شرم و حیا اس کا زیور ہے اور زیور کی حفاظت پردے کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ پردہ عورت کو بلا ضرورت گھر سے باہر جانے سے روکتا ہے، جس سے وہ اپنے گھریلو فرائض کو احسن انداز سے سر انجام دے سکتی ہے۔ چادر اور چار دیواری تو عورت کے تحفظ کے عنوان ہیں اور عورت کا تحفظ نئی نسلوں کی تربیت کے انتظام اور معاشرتی استحکام کا ضامن ہے۔ مغرب خاندان معاشرتی لحاظ سے تباہی کے دہانے پر کھڑا ہے۔ مغرب میں عورت بے پردہ ہوئی تو بن بیاہی ماں بننے پر معاشرے میں کوئی عار نہ رہا، ناجائز بچوں کی کثرت ہو گئی، معاشرہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا۔ جنسی بیماریوں نے ایڈز کی سنگین صورت اختیار کر لی، ڈپریشن اور ذہنی امراض کی وجہ سے خودکشیوں میں اضافہ ہو گیا۔ مغربی اقوام اپنے اس معاشرتی انتشار کے بعد مسلمانوں کو بھی اس کا شکار کرنا چاہتے ہیں اور وہ اپنی کاسمیٹکس کی صنعت کو زوال سے بھی بچانا چاہتے ہیں۔ حجاب پر پابندیاں عائد کرنے کا کھیل انہی طاقتوں کا ہے جن کو مسلمانوں کا مضبوط خاندانی نظام اور معاشرتی استحکام ایک آنکھ نہیں بھاتا۔ مشرق و مغرب کا کوئی آزادی پسند یہ حجاب نہیں اتروا سکتا۔ ان کا حق اگر حیا باختگی اور برہنگی ہے تو مسلم خاتون کا حق حجاب اور حیا پر کاربند ہونا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ حجاب تو اسلام کا کلچر ہے
اور فحاشی اور بے حیائی شیطان کی روایت ہے۔ عورت کو چادر دوپٹے سے بے نیاز اور بے حجاب کر دینا ہی ابلیس کے ماننے والوں کا مقصد ہے۔ ایک تصور اور حلیہ مغربی عورت کی پہچان ہے، اور ایک تصور فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ہے جو مسلمان عورت کی پہچان ہے۔ مغرب کے دور معیار کو دیکھیں۔ ایک جانب بے حیا عورت کی یہ مادر پدر آزادی ہے جس پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں۔ دوسری جانب ایک مسلمان عورت اگر حجاب میں باہر آنا چاہتی ہے تو اس کے لیے کوئی شخصی آزادی نہیں۔ مغرب حجاب سے ایسے خوف زدہ ہے جیسے یہ کوئی بم ہو جو انہیں تباہ کر دے گا۔ حجاب محض سر کو لپیٹنے کا نام نہیں بلکہ یہ ایک مجموعہ احکام کا نام ہے۔ یہ اسلام کے نظام عفت و عصمت کا نام ہے جو معاشرے کو پاکیزگی بخشتا ہے، عورت کو توقیر عطا کرتا ہے۔